باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی صدق اللہ العلی العظیم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ مبارک رمضان کا یہ آخری جمعہ ہے اور عالم اسلام میں اس جمعے کو جو ہے وہ روز قدس ڈے کا نام جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اس کو جو ہے وہ اسی عنوان سے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ لیکن کبھی کبھی ذہن میں ایک سوال آتا ہے، وہ یہ کہ یوم قدس کو کیوں منایا جائے اور اس کی کیا ضرورت ہے کہ اس کے اوپر پیسہ بھی خرچ ہو، اس کے اوپر وقت بھی خرچ ہو۔ تو اس قسم کے سوالات ذہن میں آتے ہیں کبھی کبھی۔ اصل میں اس سوال کا جواب امام خمینی کے اسی حکم میں چھپا ہے جس میں آپ نے یوم قدس کو منانے کے لیے کہا تھا، اور اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا، امام خمینی نے اس حکم میں کہا تھا کہ یوم قدس منانا یہ مسلمانوں کا دینی اور شرعی فریضہ ہے، یعنی کہ یہ مسلمانوں کی دینی اور شرعی جو ہے وہ ذمہ داری ہے کہ وہ یوم قدس کو منائے۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیسے دینی اور شرعی فریضہ ہے، ہمیں جو ہے وہ یہ جاننا ضروری ہے کہ کوئی بھی حکم کب جو ہے وہ شرعی بنتا ہے، کسی بھی حکم کو کب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرعی حکم ہے۔ تو عام طور پہ ہم اس کے لیے دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے حکم ہیں اور جنہیں ہم دینی اور شرعی کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے ادلہ اربعہ میں سے کوئی دلیل جو ہے وہ موجود ہونی چاہیے، 4 دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل موجود ہو۔ اور ہمارے مراجع عظام بھی جو فتویٰ دیتے ہیں اور جو حکم جو ہے وہ دیتے ہیں، اس کے پیچھے بھی انہی 4 دلیلوں میں سے کوئی ایک دلیل جو ہے وہ ہوتی ہے۔ اور وہ 4 دلیل کون ہیں؟ وہ ادلہ اربعہ کیا ہیں؟ قرآن، سنت، اجماع اور عقل۔ تو اگر کسی بھی حکم کے لیے کہا جائے کہ یہ شرعی ہے، دینی ہے، یہ دینی فریضہ ہے، تو اس کے پیچھے ادلہ اربعہ میں سے کوئی ایک دلیل جو ہے موجود ہو۔ تو امام خمینی نے کہا ہے کہ یوم قدس کا منانا یہ ہر مسلمان کا دینی اور شرعی فریضہ ہے، تو یقیناً اس کے پیچھے جو ہے وہ ادلہ اربعہ میں سے کوئی دلیل جو ہے وہ ضرور ہوگی۔ آئیے ہم دیکھیں کہ کوئی ایک دلیل ہے یا اس کے پیچھے 4 دلیلیں ہیں، کوئی ایک دلیل ہے ادلہ اربعہ میں سے یا اس کے پیچھے 4 دلیلیں ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں آئیے پہلے جانا ہوگا قرآن کی طرف کہ آیا قرآن میں اس کے پیچھے کوئی دلیل ہے کہ یوم قدس منایا جائے۔ تو اس سے پہلے کہ ہم قرآن کی طرف جائیں، ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ یوم قدس کسے کہتے ہیں، اس میں ہوتا کیا ہے۔ یوم قدس یا روز قدس، اس کا مطلب ہوتا ہے مظلوموں کی حمایت کرنا اور ظالموں سے براءت کرنا، ظالموں سے براءت اور مظلوموں کی حمایت۔ یوم قدس میں کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے۔ تو آئیے دیکھیں ہم قرآن مجید میں آیا اس کے اوپر کوئی دلیل ہے؟ قرآن ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں، ان سے براءت کریں۔ تو قرآن مجید جو پہلی دلیل ہے ہماری، اگر ہم اس میں دیکھیں تو تقریباً 290 آیات ایسی ہیں جن میں کہا گیا ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرو اور ظالمین کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ، ان سے جو بیزاری اور براءت کرو۔ کتنی آیتیں؟ 290 آیات تقریباً قرآن مجید کی ہیں جو اس بارے میں کہتی ہیں اور ہمیں یہ حکم دیتی ہیں کہ ہم مظلوموں کی حمایت کریں اور ظالموں سے بیزاری کریں۔ اب 290 میں سے
ایک دو کی طرف ہی اشارہ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی صرف مختصر طور پہ، صرف ان کا ذکر کر کے، ان کا نام جو ہے وہ پڑھ کے۔ میں ان میں سے پہلی آیت کی طرف اشارہ کرتا ہوں، سورہ انفال کی آیت نمبر 72، اس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا ولم یہاجروا ما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا، اگر مومنین جنہوں نے ہجرت نہیں کی تو ان کی تمہارے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت نہ کر لیں۔ یعنی اگر ایمان لے بھی آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی ہے تو تمہارے اوپر ابھی ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے جب تک کہ وہ ہجرت اختیار نہ کر لیں۔ لیکن وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، لیکن اگر وہ دین میں تم سے مدد مانگ رہے ہیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو پھر مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، تو پھر مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ إِلَّا عَلَىٰ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ، لیکن اگر امر کہیں اس جگہ پہ دائر ہو جائے ان لوگوں کے درمیان میں اور تمہارے درمیان میں کوئی ایسا معاہدہ ہوا ہے کہ جس کے خلاف وہ مدد مانگ رہے ہیں، تو پھر اس معاہدے کا جو ہے وہ پاس کرنا، اس کا لحاظ رکھنا۔ لیکن کیا کہا گیا؟ اگر وَإِنِ اسْتَنْصُرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، اگر وہ مظلوم ہیں اور کہیں تمہاری دین میں مدد مانگ رہے ہیں فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، تو ان کی مدد کرنا تمہاری ذمہ داری ہے، اور خاص طور سے کب؟ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، جبکہ کافر ایک دوسرے کی مدد کر رہے ہوں۔ یعنی جب کافر ایک دوسرے کی مدد کر رہے تو پھر تم کیوں ان کی مدد نہ کرو؟ اور اگر تم نے ایسے موقع پر مدد نہ کی الا تفعلوا، یعنی کافر مدد کر رہے ہوں اور تم جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، تو تکن فتنۃ فی الارض وفساد کبیر، تو پھر ایک بڑا فتنہ پیدا ہو جائے گا، ایک بڑا فساد پیدا ہو جائے گا۔ تو تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اگر وہ تم سے مدد مانگ رہے ہیں، مظلوم ہیں، تو تم ان کی مدد کرو۔ جب ظالم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں، ایک دوسرے کے ولی بن سکتے ہیں، تو تم کیوں نہیں بن سکتے؟ تو سورہ انفال کی آیت جو صاف کہتی ہے کہ مظلوموں کی حمایت کرو۔ دوسرے اگر آپ دیکھیں دوسری آیت وَلَمَنِ انتصر بعد ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ، اگر کچھ لوگ جن کے اوپر ظلم ہوا ہے اور وہ تم سے مدد مانگتے ہیں تو ان کا مدد مانگنا جو ہے یہ کوئی بری بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگر کچھ لوگوں پر ظلم ہو رہا ہے اور وہ مدد مانگ رہے ہیں تو ان کا مدد مانگنا یہ کوئی برا کام نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ ان کا مدد مانگنا برا ہے بلکہ ان کا حق ہے، اور اسی طرح ان کی مدد کرنا یہ بھی برا نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی جو ہے وہ مدد کرے جن لوگوں کے اوپر جو ہے وہ ظلم ہو رہا ہے۔ بلکہ حرج کیا ہے میں ہے انما السبیل علی الذین یظلمون الناس، گناہ اور حرج تو وہاں ہے کہ جہاں لوگوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ان لوگ کی مدد کرنا۔ وَيَبْغَوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یا زمین کے اوپر فساد پھیلایا جا رہا ہو۔ تو اگر کچھ لوگ مظلوم ہیں اور وہ مدد مانگ رہے ہیں تو ان کا مدد مانگنا بھی حق ہے، اور تمہارا مدد کرنا بھی شرعی اور دینی جو ہے وہ فریضہ بتایا گیا ہے۔ تو یہ دوسری آیت تھی، اور ابھی اگر آپ دیکھیں تیسری آیت جس کی طرف میں اشارہ کروں وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُقَاتَلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم راہ خدا میں جہاد نہیں کرتے ہو، اور وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، اور ان لوگوں کی مدد کیوں نہیں کر رہے ہو کہ جو مردوں میں سے، عورتوں میں سے اور بچوں میں سے جنہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، جن کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تم کیوں ان کے دفاع کے لیے کھڑے نہیں ہوتے ہو؟ بالکل صاف کہہ دیا گیا وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ، ان سب کی مدد کے لیے کھڑے ہو اگر انہیں کمزور بنا دیا گیا ہے، ان کے اوپر جو ہے کہیں ظلم ہو رہا ہے۔ یہ لوگ اللہ سے کہتے ہیں الذین یقولون، یہ اللہ سے کہتے ہیں ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، ہمیں اس بری جگہ سے نکال جہاں ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، ہمارے لیے نصیر اور مددگار قرار دے۔ اللہ کہتا ہے کہ وہ کیوں نہیں کرتے ہو تم ان کی مدد؟
والمستضعفین من الرجال والنساء. تو اس کا مطلب جو ہے وہ صاف ہے کہ اگر کچھ لوگ مظلوم واقع ہو رہے ہیں، کچھ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، تو ہماری ذمہ داری ہے، قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، ہم ان کی حمایت کریں، ہم انہیں جو ہے وہ تنہا نہ چھوڑیں. تو مظلوموں کی حمایت اور ظالموں سے مقابلہ قرآن مجید کی تقریباً 290 آیات میں اس کا جو ہے وہ ذکر ہوا ہے، جن میں سے تقریباً 3 آیات کو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. آپ ان آیات کو دیکھ سکتے ہیں، ان کی تفصیل میں بھی جو ہے وہ جا سکتے ہیں. تو قرآن میں بھی اس کا حکم ہے. ادلہ اربعہ میں سے پہلی دلیل قرآن ہے، اور قرآن میں ہمیں یہ صاف حکم اور واضح حکم دیا جا رہا ہے کہ مظلوموں کی مدد کرو اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو جاؤ. دوسری دلیل سنت پیغمبر رسول اکرم اور ائمہ معصومین کی احادیث، ان میں جو ہے وہ کیا ہے. تو آپ دیکھیں، چونکہ اس کی وجہ سے بھی کوئی حکم جو ہے وہ دینی اور شرعی تبھی بنتا ہے جب اس کے پیچھے حدیث ہو. تو رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، کمزوروں کی مدد کرنا سب سے بہترین اور بافضیلت ترین صدقہ ہے. کمزوروں کی مدد کرنا سب سے بہترین اور بافضیلت ترین صدقہ ہے. ایک دوسری جگہ رسول اکرم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی کسی مظلوم کی فریاد سنے کہ وہ اسے مدد کے لیے بلا رہا ہے اور اس کی مدد نہ کرے، لیس بمسلم، وہ مسلمان نہیں ہے. وہ مسلمان نہیں ہے اگر وہ سن رہا ہے. اور یہاں یہ نہیں کہا کہ کوئی مسلمان بلا رہا ہو، بلکہ کہا اگر کوئی کسی کو مدد کے لیے پکار رہا ہو اور وہ اس کی مدد نہ کرے تو وہ مسلمان نہیں ہے. امام علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، کونوا للظالم خصما، ظالم کے لیے دشمن بن جاؤ، اس کے مقابل کے لیے کھڑے ہو جاؤ. وللمظلوم عونا، اور مظلوم کے مددگار بن جاؤ، مظلوم کی مدد کرو. اہل سنت کی مشہور کتاب صحیح بخاری، اس میں ہے کہ تمام مسلمان آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے پر ظلم نہیں کرتے، اور دشمنوں کے مقابلے میں انہیں اکیلا نہیں چھوڑتے. یعنی اگر کوئی دوسرا ان کے اوپر ظلم کر رہا ہے تو پھر انہیں اس کے مقابلے میں اکیلا نہیں چھوڑتے. تو یہ، اور اس فتح الباری میں جب اس حدیث کی تشریح کی گئی تو اس میں لکھا گیا ہے کہ جو کوئی مظلوم کو نجات دینے پر قدرت رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ جیسے بھی ممکن ہو اس کا دفاع کرے. اگر کوئی مظلوم کو نجات دینے پر قدرت رکھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کا دفاع کرے جیسے بھی ممکن ہے. اور اس درمیان اگر ظالم مارا بھی جائے تو کوئی حرج نہیں. یعنی آپ کسی کی مدد کرنے کے لیے اٹھے اور اس درمیان میں کچھ ایسا ہوا کہ ظالم مارا گیا، تو کہتے ہیں آپ کے اوپر اس کا کوئی دوش نہیں ہے، آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اور آپ فرماتے ہیں چاہے وہ اپنا دفاع کر رہا ہو یا کسی دوسرے کا دفاع کر رہا ہو، اس سے بھی فرق نہیں پڑتا. یعنی دوسرے کا بچاؤ کر رہا تھا، اسے نجات دلا رہا تھا، اس کی مدد کر رہا تھا، تب وہ ظالم مارا جائے تب بھی کوئی حرج نہیں. اور اپنا دفاع کر رہا تھا تب مارا گیا تب بھی کوئی حرج نہیں. اور اس کے لیے اس سے بہترین مثال کیا ہو سکتی ہے؟ قرآنی مثال. جناب موسیٰ کو جب ان کے قوم کے ایک آدمی نے بلایا کہ میری مدد کرو، جب وہ قبطی اس کے اوپر ظلم کر رہا تھا، جناب موسیٰ گئے اور اس قبطی کو جو مارا تو وہ قبطی مر گیا. تو جناب موسیٰ کا ارادہ مارنے کا تو نہیں تھا، لیکن چونکہ مظلوم کی مدد کے لیے آپ آگے بڑھے تھے اور اس درمیان ظالم مارا گیا، تو کہتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ آپ کو بھی تھوڑا ہی کچھ کہہ رہا تھا، آپ کے قوم والا تھا، اگرچہ آپ جانتے ہیں اس کے بعد کیا حالات جو ہیں وہ پیش آئے ہیں. تو قرآن مجید کے بعد احادیث میں بھی یہ صاف حکم ہے کہ مظلومین کی حمایت کی جائے اور ظالموں کے مقابلے کے لیے جو کھڑا ہو جائے. اور صرف یہ احادیثی کی صورت میں نہیں، بلکہ رسول اکرم کی سنت اور عملی سیرت میں یہ چیز جو ہے وہ دیکھی گئی ہے. رسول اکرم کی عملی سیرت میں یہ چیز ملتی ہے. آپ دیکھیں کہ رسول اکرم نے مظلوموں کے دفاع کے لیے حلف الفضول نامی ایک عہد و پیمان میں شرکت کی ہے. اس میں لوگوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم مظلوموں کی مدد کریں گے اور ظالموں سے ان کا جو ہے وہ مظلوموں کا حق لیں گے. اور رسول اکرم نے اس بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ یہ معاہدہ ختم نہیں ہونا چاہیے جب تک کہ دریا اپنے کنارے کو گیلا کرتا رہے.
تو دریا تو ہمیشہ گیلا ہی کرے گا نا اپنے کنارے کو. اگر دریا ہے تو کنارہ ہے، اور کنارہ ہے تو پانی تو کنارے تک آئے گا. تو کہا یہ اس کا مطلب یہ ہوا یعنی یہ معاہدہ چلتا رہنا چاہیے قیامت تک، اسے ٹوٹنا نہیں چاہیے. اور ابن ہشام نے نقل کیا ہے کہ رسول اکرم فرمایا کرتے تھے کہ میں اس پیمان کو کسی بھی وجہ سے توڑنے کو تیار نہیں ہوں، چاہے اس کے مقابلے میں کتنی بھی قیمتی چیز کیوں نہ دی جائے. تو اس میں یہی تو تھا حلف الفضول. تو رسول اکرم نے اس میں جو ہے وہ شرکت کی تھی، اور اس میں شریک لوگوں نے جو ہے وہ قسم کھائی تھی کہ ایسا جو ہے ہوگا. تو آپ دیکھو قرآن مجید بھی صاف ہمیں یہ حکم دیتا ہے، احادیث سے معصومین اور رسول اکرم میں بھی یہ واضح حکم ہے. تیسری دلیل اجماع، علماء کا اجماع، تمام مذاہب کے علماء، تمام فرق کے علماء اس بات کے اوپر جمع ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے اور ظالموں سے برات کی جائے. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اگر اسلامی ممالک اور اس کی سرحدوں کو دشمن گھیر لے جس کے ذریعے سے اسلام اور مسلمین کو خطرہ ہو تو مسلمانوں پر واجب ہے بغیر کسی قید و شرط کے اپنی جان و مال سے اس کی حفاظت کرے. اگر مسلمانوں کو خطرہ ہو رہا ہے کسی بھی اسلامی ملک کے ہوں تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی جان و مال سے بغیر کسی قید و شرط کے ان کی حفاظت کرے. آیت اللہ سید محمد مہدی شمس الدین وہ دفاعی جہاد کے بارے میں جب بیان کرتے ہیں تو اس میں لکھتے ہیں کہ اگر کفار مسلمانوں پر ظلم و زیادتی کریں تو مسلمانوں کا لاپرواہی برتنا حرام ہے. ان کی مدد کے لیے گویا انہیں کھڑا ہونا چاہیے. آپ دیکھیں شہید مطہری کہتے ہیں کہ چاہے ایک گروہ تم سے جنگ بھی نہ کر رہا ہو لیکن وہ دوسرے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے اور تم میں یہ طاقت ہے کہ تم ان کی مدد کر سکتے ہو تو پھر تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ان کی مدد کرو. یعنی اس کا مطلب وہ تمہیں نہیں کہہ رہا ہے مگر دوسروں کو کہہ رہا ہے، لیکن تم اس حیثیت میں ہو کہ ان کی مدد کر سکتے ہو تو کہتے ہو کہ تم ان کی مدد کرو، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ ضروری ہے. اور اسی طرح علماء اہل سنت اگر آپ دیکھیں مجید صافی عالم اہل محمد صافی عالم اہل سنت ہیں، وہ لکھتے ہیں ظالموں، ستمگروں اور وہ لوگ جو مسلمانوں کے ان کے وطن سے آوارہ کر رہے ہیں جیسا کہ فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، ایسے لوگوں سے جہاد واجب ہے. ایسے لوگوں سے جنگ کرنا واجب ترین فریضہ ہے. اس کا یہ کہنا ہے واجب ترین فریضہ ہے. تو علماء اہل سنت بھی کہتے ہیں کہ ان کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں کہ جو کسی مسلمانوں کو ان کے وطن سے جو ہے آوارہ کر رہے ہیں، نکال رہے ہوں. شیخ باقر الدین البانی یہ بھی ایک عالم اہل سنت ہے، کہتے ہیں کہ جنہوں نے اسلامی ملکوں پر حملہ کیا ان کے خلاف جہاد واجب ہے اور اس کا واضح مصداق اسرائیل ہے. اور کہتے ہیں کہ ہم فلسطین کے گناہگار ہیں جب تک اسرائیل کو فلسطین کی سرزمین سے باہر نہ کر دیں. یعنی ہم اس وقت تک گنہگار ہیں جب تک ہم یہ نہ کر لیں. تو علماء کا اجماع بھی اس بات کے اوپر ہے کہ صاحب جو ہے وہ ان کے جو ہے وہ مظلوموں کی مدد کی جائے، حمایت کی جائے اور ظالموں سے برات اور ان کے مقابلے میں کھڑا ہو جائے. تو قرآن میں بھی صاف کہتا ہے یہ بات، احادیث میں بھی یہ بات ثابت ہے، اجماع بھی ثابت ہے. تمام علماء اس بات کے اوپر جو ہے وہ قائل ہیں اس بات کے. اور چوتھی دلیل عقل ہے ادلہ اربعہ کی. مظلوموں کی مدد کرنا عقل سلیم کے نزدیک یہ بات بالکل واضح ہے کہ مظلوموں کی مدد کی جائے، یہ ایک فطری امر ہے. اور یہ اتنی واضح ہے کہ ظالم حکومتیں بھی اگر کہیں گھستی ہیں کسی ملک میں جو ہے وہ داخل ہوتی ہیں تو وہ بھی یہی بہانہ لے کے گھستی ہیں کہ صاحب یہاں کے لوگ مظلوم واقع ہو رہے ہیں، ہم ان کی مدد کرنے آئے ہیں. یعنی وہ اتنی واضح یہ چیز ہے کہ وہ بھی اسے نہیں جھٹلا سکتے. مظلوموں کی مدد اسی کا بہانہ لے کے آپ دیکھیں کبھی حقوق بشر کا بہانہ جو ہے وہ لے کے اس طرح ملکوں میں داخل ہوتے ہیں کہ یہاں کے عوام مظلوم ہیں، ان کے اوپر حکومتیں ظلم کر رہی ہیں، ہم انہیں جو ہے بچانے کے لیے آئے ہیں. تو یہ تو عقل سلیم کا فطری، عقل سلیم بھی اس بات کو کہتی ہے، یہی فطری امر بھی ہے. اور پھر یہ کہ مسلمان امت واحدہ ہیں اور کسی بھی اسلامی ملک پر جو ہے وہ ظلم ہو گویا سبھی مسلمانوں پر ظلم ہے.
اور سبھی مسلمانوں پر ظلم ہے، اور ان سے دفاع کرنا اپنا دفاع ہے، اور جب اپنا دفاع ہے تو اپنا دفاع واجب ہے۔ لہذا فلسطینی عوام، فلسطین کے جو مظلوم عوام ہیں، ان کا دفاع اپنا دفاع ہے، عقل بھی اس بات کو کہتی ہے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے، آخری بات، کہ یہ انسانی فریضہ ہے مظلوموں کی مدد کرنا۔ رسول اکرم نے، وہی ہم نے جو ابھی آپ کو بیان کیا حلف الفضول، اس میں رسول اکرم نے یہ بعثت سے پہلے کیا تھا، زمانے جاہلیت میں عہد کیا تھا کہ صاحب مظلوموں کی مدد کرنا ہے اور ظالموں سے ان کا حق لینا ہے۔ اس وقت تو وہ سب کافر تھے، تو اگر انہوں نے لے بھی لیا تھا تو کافر تھے وہ، تو اس میں تو کچھ ہونا نہیں چاہیے تھے۔ لیکن رسول اکرم اس کے ذریعے بتانا چاہتے ہیں کہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ کس سے لیا جا رہا، مسئلہ یہ ہے کہ ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ سامنے والا کون ہے۔ تو یہ تو ایک انسانی فریضہ بھی جو ہے وہ آ کے بنتا ہے۔ لہذا روز قدس، اس کا منانا، یعنی مظلوموں کی حمایت اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑا ہونا، یہ ایک دینی اور شرعی فریضہ ہے، اور اتنا مضبوط حکم شرعی ہے کہ اس کے پیچھے قرآنی آیات بھی ہیں، اس کے پیچھے احادیث بھی ہیں، اس کے پیچھے اجماع علماء بھی ہیں، اس کے پیچھے جو ہے وہ عقل سلیم بھی ہے۔ تو یہ اتنا مضبوط حکم ہے، لہذا ہم کیوں منائیں؟ اس لیے کہ یہ دینی اور شرعی فریضہ ہے۔ ہاں، اب اسے منایا کیسے جائے، یہ حالات کے اعتبار سے، آج کل ہم لوگ لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں مثلا دنیا کا زیادہ تر حصہ، ورنہ اس وقت جو ہے وہ لوگ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کرتے تھے۔ تو مگر اس کے لیے کہ جیسے بھی جو منا سکتا ہے، جیسے جس کے پاس حالات ہیں، وہ اس کو جو منائے۔ جو جہاں لاک ڈاؤن نہیں ہے وہ سڑکوں پہ نکل سکتے ہیں، جہاں کچھ اور طریقہ ہے وہاں اس اور طریقے سے، جو بول کے کر سکتے ہیں وہ بولیں، جو لکھ کے جو ہے وہ حمایت کر سکتے ہیں اور ظالموں کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہیں وہ لکھ کے، یعنی یہ ہر ایک کا فریضہ ہے، جو جس طریقے سے چاہے جو ہے، جس طریقے سے ممکن ہو وہ اسے انجام دے۔ لہذا بس میں آخر میں مرگ بر امریکہ اور مرگ بر اسرائیل کہہ کر اپنے ان جملوں کو ختم کرتا ہوں۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔